تب آئی تھی سکھیا ملنے کو کربل سے چلے جب لٹی کے حرم تب آئی تھی سکھیا ملنے کو جس مانگ کو دیکھا اجڑی تھی جس کو دکھ دیکھا خالی تھی جس مانگ کو دیکھا اجڑی تھی جس کو دکھ دیکھا خالی تھی ڈوبی ہوئی نجمی یہ حسینی چوکھٹ ہے اس در سے مرادیں ملتی ہے نجمی یہ حسینی چوکھٹ ہے اس در سے مرادیں ملتی ہے اس دوار سے بھکشا لے کے چلو جب آئے تھے جھولی خالی تھی اس دوار سے بھکشا لے کے چلو جب آئے تھے جھولی خالی تھی نجمی یہ حسینی چوکھٹ ہے اس در سے مرادیں ملتی ہے اس دوار سے بھکشا لے کے چلو جب آئے تھے جھولی خالی تھی ڈوبی نعرہ اسلام
शहंशाह दो आलम बरपा था अज़ब ख़ैमा शबीर में मातम चिल्लाती थी ज़ैनब के जिगर बुनता है रिश्तम भाई के अलम में न जिएंगे शरियातम अंधेर जहाँ है जो अलमदार नहीं है कोई मेरे भाई का मददगार नहीं है समझा के उसे रंग से चले दौड़ी अकबे साह सकीना जिगरा चिल्लाई के बाबा मुझे यहाँ छोड़ निकला तो मुझे लाशे अब्बा से पानी न मिला मर गए वो खून में नहाकर मैं रोऊंगी अब लाशे अब्बास पे जाकर देखा जो उसे शाह ने बारी दरगिया अपने लगे बेटी से बसद ना लो मारे न कोई तीर तुम्हें दुश्मन ईमान चलना तेरा लाशे पे मुनासिब नहीं इस्लाम वो कहती थी बेटी से गुजर जाऊंगी बाबा आए के न जाओ तो मैं मर जाऊंगी आखिर उसे दरिया की तरफ लेके चले यूं कहने लगे फौज से बढ़कर कई गोरा क्या कष्ट है जाते हो किधर साहिया दरिया पे वो मारे गए थी जिनकी तुम्हें जान पानी के लिए लाख जवानों से लड़े हैं वो हाथ कटाए हुए रेती पे पड़े हैं कहा नजर आया उन्हें लाशया चिल्ला के कहा हाय हम हो गए बेआस पहुंचेंगे न तुम तक यही भाई को तविश्वास कौन बुझाएगा सकीना की बला प्यार हाथों को तसद्दुक तले सदपार के सदके ऐ जान बिरादर में तेरी लाश के साके आंखों को जरा बोलो तो कुर्बान हो भाई ऐसे सकीना तुम्हें लेने को है आई रेत में ये चांद सी सूरत है छुपाई सर पीट के कब कहने लगे शाह की जाई है मुझे सूरत नहीं दिखलाते हो आमो मैं प्यासी रही इसलिए शर्माते हो आमो जब कत्ल किया नहर में सरकाए भाई का दिया दाग शहंशाह उमाम को
فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات پڑھو خالق کائنات اپنی عظیم المرتبت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب ہے۔ بہت سے مقامات پر قرآن نے نور کا تذکرہ کیا، کبھی کہا کہ ہم وہ ہیں کہ جو بندوں کو اللہ ولی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ اندھیروں سے نکالتا ہے اور اجالوں کی طرف لے جاتا ہے۔ شیاطین کا کام یہ ہے کہ وہ اجالوں سے نکالتے ہیں، اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن یہ طرف ہم متوجہ رہیں، زیادہ لمبی چوڑی آج کی گفتگو نہیں ہے۔ تو عزیزوں اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے رہبر ہیں، وہ کون سی سوچ ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو ہمیں اندھیروں کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ کون ہیں جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں مسلسل اس آیت کی تلاوت کے سائے میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ نہ کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں، کچھ خیالات پیش کر رہا ہوں۔ تو دنیا میں ایک ہی خاندان ایسا ہے کہ جس کو دشمن بھی نہ کہہ سکے، جو بھی کوئی آیا وہ یہی کہتا رہا یقیناً یہ نوری ہیں، یہی نوری ہیں۔ اور اسی لیے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو جز ہیں، یعنی جو میں ہوں وہی علی ہے، جو علی ہے وہی میں ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے
کہ جب سب سے پہلے اللہ نے نور کو خلق کیا، کس کے؟ رسول السلام کے سرکار ختم مرتبہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ حدیث قدسی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ لیکن آئے سب سے بعد میں، بھئی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سب سے پہلے خلق کیا، مگر آئے سب سے بعد میں، سب سے پہلے اللہ نے جناب رسول خدا کے نور کو خلق کیا۔ اسی لیے تو جب رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ میں سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور جب خطبہ دے رہے تھے اور ارشاد فرمایا تھے کنت آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے تو کسی نے نہیں کہا، سناٹا تھا۔ علی نے مسکرا کے کہا تھا کنت ولی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ رسول اسلام نے جو ارشاد فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اگر یہ کہتے تھے علی بھی نور سے ہے میں بھی نور سے ہوں تو لوگ کہتے تھے ان کا نور ایسا تھا، ان کا نور ایسا تھا، ان کا نور ایسا تھا، ان کا نور ایسا تھا۔ لیکن عزیزوں کا ایک ہی نور سے ہیں، جو محمد ہے وہی علی ہے، جو علی ہے وہی محمد ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اور یہی نہیں، ہم سب کے سب محمد ہیں، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا دوسرا بھی محمد ہے، ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ تو آئے سب سے پہلے نور خلق ہوا اور آئے سب کے بعد میں۔ تو اس گھرانے کا کوئی بھی ہو، میں تو نورانیوں کی بات کر رہا ہوں، معصومین کی بات کر رہا ہوں، جو غیر معصوم میں کوئی ان کی خطا دکھائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی جو غیر معصوم ہے کوئی ان کی خطا دکھائے۔ لائے تاریخ میں کوئی جناب عباس کی خطا، لائے تاریخ میں کوئی جناب زینب کی خطا، لائے تاریخ میں کوئی جناب ام کلثوم کی خطا۔ آپ غور کیجئے گا، کیا مطلب؟ کساد یہ تو ان کی گود کا کمال ہے۔ عباس کہاں سے خطا کار ہوتے؟ علی پال رہے ہیں، حسین گود میں لے رہے ہیں، حسن گود میں لے رہے ہیں، تو بھئیہ اگر گود ہی کو سلام ہے، گود ہی کو سلام کر رہے ہو تو پھر اس گود کو بھی سلام کرو جس نے محمد کو پالا، جس نے علی کو پالا۔ سلام پانے پر محمد و آل محمد۔ آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا، ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ قسم خدا کی اس گھر کو دیکھے آپ، دشمن بھی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا نہیں، کوئی خطا کار نہیں۔ میں شاید پتہ نہیں بیان کر چکا کہ نہیں، جرمن کا واقعہ ہے، اور میں مولانا صاحب مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسی بک دے دو تاکہ میرے لیے ایک ہی بک کافی ہو جائے۔ اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا، ہم یہاں معلوم ہے آپ کو کتنے بزی لوگ ہیں، لیکن ایک ہی کافی ہو جائے۔ میں نے کہا ایک تو مسلمانوں کو کافی نہ ہو سکی، بھائی تمہیں کیا کافی ہوگی؟ کہا نہیں مجھے صاحب بتائیے۔ میں نے کہا کون سی پڑھی؟ کافی تو وہ کتاب پڑھی، ابھی تو یہ کتاب پڑھی، ابھی تو وہ کتاب پڑھی۔ میں نے کہا بھئییا تو نے شروع میں اتنا کڑوا کھا لیا، اب تجھے 75 گلاب جامن کھانی پڑیں گی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اب تجھے وہ بھی پڑھنا پڑے گی، یہ بھی کہا نہیں مولانا مذاق کی بات نہیں ہے، مجھے کوئی ایسی کتاب بتا دو جس سے میں بہت قریب سے اسلام کو دیکھ لوں، اس لیے کہ میں نے اسلام کی بہت تعریف دیکھی ہے مگر کسی مسلمان کو قابل تعریف نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہو گئی نا کہ ہم نے اپنی
اپنی فکر کا نام اسلام سمجھ لیا، ہم نے اپنی سوچوں کا نام اسلام سمجھ لیا، مسلمانوں نے اپنے خیالات کا نام اسلام سمجھ لیا، اپنے حالات کا نام اسلام سمجھ لیا۔ اگر ہم نے، ہمارا مزاج یہ ہے، اگر ہم نے 100 روپے مسجد میں دیکھے تو لسٹ میں نام دیکھتے ہیں کون سے نمبر پر آیا ہے، پہلے نمبر پر آیا کہ نہیں آیا یا دوسرے نمبر پر آیا ہے۔ اگر امام باڑے میں ہم نے کچھ کام کرا دیا، پتھر پہ نام دیکھنا چاہتے ہیں، امام باڑے میں نام دیکھنا چاہتے ہیں، مسجد میں نام دیکھنا چاہتے ہیں، یہ مسلمان ہیں، تھوڑا سا پیسہ دیا، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ شیعوں کی مسجد ہے، وہ سنیوں کی مسجد ہے، یہ آغا خانی کی مسجد ہے، وہ قادیانی کی مسجد ہے۔ یہ مسلمانوں کی مینٹلٹی ہے کہ اگر 10 روپے دے دیتے ہیں نا تو فہرست میں نام دیکھنا چاہتے ہیں، علی کے دروازے پر آ جاؤ، یہ مزاج ملے گا، پیدا ہو کے بھی کعبے میں نہیں کہتا میرا ہے۔ بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ ہمیں کافر کہنے والوں پہلے اپنے اسلام کا تو جائزہ لو۔ یہ کالے کپڑے میں نظر آ رہے ہیں، یہ کافر لوگ ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ جہنمیوں کا لباس ہے، کبھی کہا جاتا ہے فرعون کالا لباس پہنتا تھا تو فرعون کا کھانا بھی کھاتا تھا، چھوڑ دو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے تو کعبے کو تو میں نے ہمیشہ کالے کپڑے میں دیکھا ہے۔ آپ اور کی جگہ کبھی پنک کلر میں نہیں دیکھا، کبھی گرین کلر میں نہیں دیکھا، کبھی یلو کلر میں نہیں دیکھا، اور کالا کپڑا جہنمیوں کا لباس ہے۔ کیا کالی کملی والے نے بتا دیا؟ صلوات پڑھیں بھائی محمد و آل محمد۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے عزیزو؟ آؤ اس در پر پتہ چل جائے گا کہ حقیقت اسلام کیا ہے، صداقت اسلام کیا ہے۔ مگر زمانہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، اور جس دروازے پر اسلام آیا تو اس انگریز نے کہا مولانا مجھے شارٹ وے میں کوئی کیریکٹر ایسا بتاؤ، کوئی کتاب ایسی بتاؤ جس سے میں شارٹ وے سے، بائی پاس سے اسلام میں آ جاؤں۔ میں نے کہا جو اسلام میں آ گئے وہ بائی پاس سے جنت جانا چاہ رہے ہیں، اور تم بائی پاس سے اسلام میں آنا چاہ رہے ہو۔ کہا نہیں مولانا مجھے بتائیے، مجھے بڑی چاہت ہے اسلام کی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم نے کچھ پڑھا ہے کہ یہ پڑھا ہے؟ میں نے فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب، آپ یقین کیجئے میرے پاس تاریخ ائمہ تھی، میں نے ان کو تاریخ ائمہ دے دی۔ میں نے کہا آپ اس کو پڑھیے گا، آپ اس کو پڑھیے گا، پھر مجھے بتائیے گا۔ میں دے کے چلا گیا۔ اگلے سال جب میں پہنچا تو وہ آ گئے مجلس میں اور آگے بیٹھے، ماشاءاللہ بڑی داد و تحسین بھی دیتا تھا، صرف اسے اسٹائل ہی پسند تھا، جانتا نہیں تھا تو۔ مگر عزیزو ہوا کیا کہ میں نے کہا بھائی سنا کچھ پڑھا تم نے؟ کہا مولوی صاحب تمہارا شکریہ، تم نے مجھے بچا لیا، میں تو مس گائیڈ ہو گیا تھا، میں تو دوزخ میں چلا جاتا، آپ نے مجھے بچا لیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا میں نے ان 7 کی تاریخ پڑھی، پھر ان 7 کی تاریخ پڑھی، پھر ان 7 کی تاریخ پڑھی، سارے صاحبان کے نام گنانے لگے، وہ تو وہاں چوری میں تھے، پھولا صاحب ڈاکے میں تھے، انہوں نے فاطمہ کا حق غصب کر لیا، انہوں نے علی کا منبر چھین لیا، انہوں نے رسول کی مسرت پر قبضہ کر لیا۔ تو میں نے کہا پھر ان کو تم نے پڑھا، معصومون کی سیرت کو پڑھا، ان کے کیریکٹر کو پڑھا، تمہیں کیسا لگا؟ قسم خدا کی ایک جملہ دینے جا رہا ہوں، اپنے بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، نوجوانوں سے دعا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ کھڑا ہو کے کہتا ہے مولانا ان کی تاریخ پڑھنے کے بعد اہل بیت کی مجھے ایسا لگا کہ ان کے دامن پر پیوند تو ہے مگر دھبا نہیں ہے۔ عزیزو ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ یقیناً ہمارا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے؟
ہمیں اپنے وعدے کو کیسے وفا کرنا چاہیے؟ ہم ان کے ماننے والے ہیں، اس علی کے چاہنے والے ہیں، تو ہمارا تو کردار ہی سب سے جدا ہونی چاہیے، ہماری زبان کی تو صداقت ہی سب سے الگ ہونا چاہیے۔ یہ مجالس اسی لیے کی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنے کو چینج کر سکیں، ہم اپنے کو بدل سکیں۔ اگر بدل دیا تو عبادت ہے، اور اگر نہ بدل سکے، اگر بدل دیا تو عبادت ہے۔ تو میں نے مسلسل یہی کوشش کی ہے کہ اگر مجلس کے بعد بھی بدلاؤ نہ آیا، چونکہ ہم یہاں پکنک کے نام پر نہیں آتے، ہم یہاں سیر و تفریح کے نام پر نہیں آتے۔ آپ پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ کہ مجلس میں جا رہے ہیں۔ بھائی کیوں جا رہے ہو؟ کہ عبادت میں جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بھائی عبادت ہی کا سینس ہے نا آپ کے اندر، کہ عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور عبادت کا عزیزو میننگ کیا ہے، معنی کیا ہے؟ جب میرے امام جعفر صادق سے پوچھا مولا عبادت کا معنی کیا ہے، اگر مسلمان سے کسی سے پوچھ لیا ہوتا کہ عبادت کے معنی کیا ہے، تو وہ تو یہی کہہ دیتا نماز کا نام عبادت، روزے کا نام عبادت، قرآن کی تلاوت کا نام عبادت، کعبے جانے کا نام عبادت، اصحاب کی محبت عبادت، ازواج کا احترام عبادت، یہ سب عبادت ہے نا۔ مگر نہیں، امام نے کہا کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ مولا تاکہ ذوق عبادت بڑھ جائے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اے مولا تاکہ ذوق عبادت بڑھ جائے۔ بھائی پتہ چلے نا کہ عبادت کے یہ معنی ہے، پتہ چلے نا کہ عبادت کے یہ معنی ہے۔ امام نے فرمایا کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ مولا یہ پتہ تو چل جائے کہ یہ ہماری عبادت قبول ہو گئی۔ بھائی تو ہے صحیح، سینس کی بات ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ صاحب ہماری یہ نماز قبول ہو گئی، اس نے کہا مولا اگر یہ پتہ چل جائے کہ نماز صبح قبول ہو گئی تو ظہر کی پہلی صف میں آ کے پڑھوں گا۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ ظہر کی قبول ہو گئی تو عصر کی پہلی صف میں آ کے پڑھوں گا۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ عصر کی بھی قبول ہو گئی تو مغرب کی پہلی صف میں آ کے پڑھوں گا۔ اے میرے مولا پتہ چل جائے نا، پتہ ہی نہیں چلا 15 سال سے پڑھ رہے ہیں، اس سے بھی پہلے سے پڑھ رہے ہیں، 85 کے ہو گئے، 95 کے ہو گئے، قبر نے باہیں پھیلا دی، آ جاؤ اب تو چلے آؤ، مگر پتہ ہی نہیں چلا کون سی قبول، کون سی نہ قبول، کون سی قبول، کون سی نہ قبول۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ کہ مولا اگر یہ پتہ چل جائے قبول ہو گئی تو ذوق عبادت اور بڑھ جائے گا۔ بھائی آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہاں، اگر آپ کو بشارت ہو جائے کہ تاج پور کے مومنین آپ کی مجلس قبول، تو اگلی مجلس کا پھر پروگرام اور بڑھا لو گے۔ ارے ماشاءاللہ قبول ہو گئی۔ یہ ہے عزیزو، یہ بزنس کا بھی اصول ہے، عبادت کا بھی اصول ہے۔ اگر آپ کا بزنس اچھا جا رہا ہے تو انویسٹمنٹ کرتے ہو، اور بزنس میں اگر نقصان ہے تو سمیٹ لیتے ہو، نہیں شٹ ڈاؤن کر دو، لوگ ڈاؤن ہو کے نہ ہو، مگر ڈاؤن کرو کیوں؟ اس لیے کہ نقصان ہو رہا ہے، نقصانی ہو رہی ہے۔ اگر پروفٹ ہے تو بڑھاؤ، نقصان ہے تو گھٹاؤ۔ عزیزو یہی ہے۔ اس نے کہا مولا اگر یہ پتہ چل جائے کہ صبح کی قبول ہو گئی تو ظہر کی اور عقیدت کے ساتھ پڑھوں، اگر پتہ چل جائے کہ ہمارے ظہر کی قبول ہو گئی تو عصر کی اور محبت کے ساتھ پڑھوں۔ عجیب لوجک جا رہا ہوں لے کر کے۔ اگر یہ پتہ چل جائے عصر کی قبول ہو گئی تو میں مغرب کی اور عقیدت کے ساتھ پڑھوں۔ اگر پتہ چل جائے کہ مغرب کی قبول ہو گئی تو میں عشاء کی اور عقیدت کے ساتھ پڑھوں۔ کیوں؟ کہ مولا اس لیے پتہ چل جائے نا قبول ہو گئی، اس لیے کہ عبادت کہتے اسے ہیں، اور کیجئے گا توجہ فرمائیے گا، اور عقیدت کے ساتھ پڑھوں، بدلاؤ ہے، بدلاؤ ہے۔ تو قسم خدا کی اسی لیے امام نے کہا میں ضامن، کیا کہا امام نے؟ امام جعفر صادق نے میں ضامن، تیری عبادت کا ضامن فاطمہ
मत पूछना, कारी से मत पूछना, हाफिज से मत पूछना, मैं कसौटी दे रहा हूं। नमाज जा करके सुनिएगा, नमाज सुबह पढ़ और जोहर तक देख, कोई गुनाह तो नहीं किया। इतने आहिस्ता की बात नहीं थी ये, कोई गुनाह तो नहीं किया, तुझे गुनाह से बचाए रखा, झूठ से बचाए रखा, हसद से बचाए रखा, मुनाफिकत से बचाए रखा, मुखालिफत से बचाए रखा है। ये देख कोई गुनाह तो नहीं किया, नमाज जोहर पढ़ी, असर तक देख कोई गुनाह तो नहीं किया, नमाज असर पढ़ी, मगरिब तक देख कोई गुनाह तो नहीं किया, मगरिब की नमाज पढ़ी, इशा तक देख कोई गुनाह तो नहीं किया। फातिमा का लाल सीने पर हाथ मार के कहते हैं, इबादत कहते उसे हैं जो फिक्र को बदल दे, जो सोच को बदल दे, जो ख्यालात को बदल दे, जो हालात को बदल दे, जो दीनत को बदल दे, जो नियत को बदल दे। इमाम कहते हैं जो बदल दे उसे इबादत कहते हैं, जो बदल ना सके उसे आदत कहते हैं। तो इन मजलिसों को हमें इबादतन करना है, आदतन नहीं करना है। हमें ये देखना है कि हम मजलिस से पहले कैसे थे, मजलिस के बाद कैसे हैं। जब आ रहे थे तो किसी मोमिन के बारे में क्या सोचती, अब जा रहे हैं तो कितना चेंज हुआ है। सोच बदली कि नहीं बदली, फिक्र बदली कि नहीं बदली। हाँ अजीजों, अगर हम अय्याम अज़ा के बाद भी ना बदल सके तो कब बदलेंगे। इसलिए कि मुसलसल इनकी मोहब्बत बदल देती है, इनका ख्याल बदल देता है। तो अजीजों ये सब क्या है, ये है मवद्दत अहले बैत। और रसूल इस्लाम ने कुरान में, अल्लाह ने मवद्दत मांगी है, मोहब्बत नहीं मांगी। आप मुसलसल कई दिन हो गए मवद्दत पेश कर रहे हैं ना, कभी ये मवद्दत है, कभी मवद्दत है। लेकिन आज की जो मजलिस आप मुनाकिद कर रहे हैं जनाब अब्बास के हवाले से, कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है जनाब अब्बास। आप गौर कीजिएगा, कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है जनाब अब्बास। जनाब अब्बास वो शख्सियत है, यानी अली देखिए जिसके लिए हाथ फैला रहे हों। अली ने कसम खुदा की काबे से नहीं कहा कि दीवार रास्ता दे दे, मैं आ रहा हूँ। अली ने किसी फजीलत के लिए तलाश नहीं किया। खैबर में अली ने अलम नहीं मांगा, रसूल ने खुद दिया है। खंदक में नहीं मांगा, रसूल ने खुद दिया है। शब हिजरत नहीं सोए, रसूल ने बल्कि खुद सुलाया है, अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ। अंगूठी खुद जाकर के नहीं दी, फरिश्ता उतार करके ले गया है। रोटियां खुद से जाकर नहीं दी, फरिश्ते आकर के ले गए हैं। तो कोई भी फजीलत कोई दरवाजे की अली ने कभी नहीं मांगी, मगर कसम खुदा की अब्बास का मर्तबा तो सोचो, अब्बास की मंजिलत तो सोचो। जिस अली ने कभी न मांगी अपने लिए कोई दुआ, उस अली को भी दुआओं से मिला है अब्बास। उस अली को भी दुआओं से मिला है अब्बास। आपके जहन हैं, आपके जहन आमादा हैं अजीजों। हाँ कल ही से मेरे सुनने में आ रहा है, बड़ी सफाइयाँ चल रही हैं। मौला गाजी का आलम आएगा, मौला गाजी का आलम आएगा, मौला गाजी का आलम आएगा। अब्बास पे तो अलमबरदारी तमाम है, अलम तो उससे पहले मिला है। आप यकीन कीजिएगा, जब काबे का वजूद नहीं था उस वक्त भी इस मकाम पर एक अलम गड़ा हुआ था और लोग इसका तवाफ किया करते थे। उसके बाद में घर बनाने का हुक्म हुआ है। यह अलम ऐसा ही नहीं है कि हम ले आए, मगर अलम तो सबके पास था और सब चाहते थे अलम को, मगर क्या करें, काश खैबर में मिल गया होता। नहीं, इतनी आहिस्ते से बात नहीं थी। काश खैबर में यह अलम मिल गया होता। ये जो आप आज अलम बरामद करते हैं ना, घर घर पे अलम गया था माशाअल्लाह, ये बात भी आ जाएगी। तो ऐसा ही नहीं है, ये अलम की एक तारीख है। अलम तो एक निशान को कहते हैं, अलम तो झंडे को कहते हैं। अभी 2 दिन पहले हिंदुस्तान का फ्लैग नहीं था क्या? सब एहतराम नहीं कर रहे थे क्या? क्या मतलब? हमारा निशान है, हमारा कौमी परचम है, हमारा मुल्क का निशान है। अगर ये बुलंद है तो कौम बुलंद है, अगर ये बुलंद है तो मुल्क बुलंद है, अगर ये बुलंद है तो हम बुलंद हैं।
مگر یہ تو مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، انہوں نے اسلام کے پرچم کو پہچانا ہی نہیں۔ آج ہم سے پوچھتے ہو یہ علم کہاں سے لائے ہو، ہم سے نہ پوچھو۔ جس نے لا الہ الا اللہ دیا اسی نے علم دیا، جس نے محمد رسول اللہ دیا اسی نے علم دیا، جس نے کعبہ دیا اسی نے علم دیا۔ اور آؤ بتا دو، کھل کے پڑھ دو، قسم خدا کی جب 39 دن تک مسلمانوں کی فوج واپس جاتی رہی اور رسول کے پاس جاتے تھے، فوج کہتی تھی کہ علمبردار بھاگا، علمدار کہتی تھی کہ فوج بھاگی۔ جا کر کے سنیے گا کہ علمدار کہتا تھا کہ لشکر بھاگا، لشکر کہتا تھا کہ علمبردار بھاگا۔ اب پتہ کیسے چلے کہ کون بھاگا؟ عزیزو اس وقت موبائل تو تھا نہیں کہ سام مووی بنا لیتے۔ آج تو مووی بن جاتی ہے کہ مولانا اقرا نے ٹوپی لگا کے مجلس پڑھی کہ ٹوپی اتار کے ایک سامنے کا ٹوپی اتار کے پڑھی، دوسرے نے کہا نہیں کہ یہ لو دیکھ لو میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ تو اس وقت تو موبائل تھا نہیں کہ پتا چلے کہ کون بھاگا، لشکر بھاگا کہ سردار بھاگا، سردار بھاگا کہ لشکر بھاگا۔ یہ تو رسول کا عمل بتائے گا۔ اگر رسول اسلام سردار بدلے تو سردار بھاگا، لشکر بدلے تو لشکر بھاگا۔ مگر رسول نے کہا اب بے عزتی برداشت نہیں ہوتی، آ رہا ہوں میں انشاءاللہ علمبردار کی طرف علم کے حوالے سے کہ آخر یہ علم ہم تک آیا کیسے۔ جب مسلسل یہ ہوتا رہا تو رسول السلام نے کہا کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا۔ یہ ہے شب خیبر۔ رسول یہ کہہ کر خیمے میں چلے گئے، اب تمام لوگ پریشان۔ صبح نمودار ہوئی، تاریخ کہتی ہے کہ چھپنے والے لوگ ہتھیار لگا کر خیمہ رسول کی طرف سامنے ٹہلنے لگے، ایسے ایسے ٹہلنے لگے، ایسے تاکہ رسول کی نگاہ مجھ پہ پڑے اور کہیں یہ لو علم سنبھال لو۔ مگر تاریخ کہتے کہ آج رسول خیمے سے برآمد نہیں ہوئے۔ لوگوں نے کہا یہ رسول اللہ لائیے لائیے لائیے، چونکہ آج بے صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد آج مردانگی کی سند مل رہی ہے، اللہ اور رسول کی دوستی کی سند مل رہی ہے۔ تاریخ کہتے سناٹا، آئیے رسول اللہ باہر آئیے علم دیجئے، مگر نہیں۔ ایک مرتبہ رسول اسلام برآمد ہوئے، ہاتھ میں علم ہے۔ عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں، آواز دی اینا اینا علی، اینا اینا علی، اینا اینا علی۔ علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ آشوب چشمے مبتلا ہیں، ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ اچھا بلاؤ میرے علی کو۔ مولا علی آئے، بس جیسے مولا علی آئے تو رسول اسلام نے تاریخ خیبر گواہ ہے کہ اپنا لعاب دہن لیا، علی کی آنکھوں میں لگایا۔ علی نے کہا اس کے بعد میری کبھی آنکھیں دکھنے نہیں آئی، زندگی بھر شکایت نہ ہوئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ علی کا کمال تھوڑی ہے، بھائی یہ تو رسول کے لعاب دہن کا کمال ہے، ان کے لعاب دہن میں اتنی شفا ہے۔ اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں مسلمانوں، آج اگر ہم خاک شفا سے شفا حاصل کرتے ہیں تو تمہیں اعتراض ہو جاتا ہے، ارے جس کے لعاب دہن میں اتنی شفا ہے اس کے خون میں کتنی شفا ہوگی؟ صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد۔ صلوات پڑھ دیں۔ درمیان کے تمام کڑیاں ختم، علی کو علم ملا، علم کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ مسلمان سناٹے میں آ گئے، ایسے ہی نہیں، اینا اینا علی، علی قریب آئے، تمام مسلمان جاگ رہے ہیں
مگر عزیز و علی نے علم لیا. یہ تاریخ اسلام کی پہلی شبداری ہے. جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ رسول اسلام نے علم برآمد کرایا, اصحاب کرام نے شبداری کی. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. جاؤ میرے علی. اور ایک مرتبہ علی گھوڑے پر سوار ہوئے, دعا پڑھی. کس نے؟ رسول اسلام نے. دعا پڑھ رہے ہیں, گھوڑے پہ سوار ہیں. یہ کیا دعا پڑھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ, بھئی دعا کہاں پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ آپ نے دعا نادیری پڑھی, ایسے کر دیا. آیت الکرسی پڑھی, ایسے کر دیا. آپ سو رہے ہیں, کسی کے آنے کا ڈر ہے, آپ نے دعا پڑھی, دروازے کی طرف اشارہ کر دیا. جدھر خطرہ ہوتا ہے نا ادھر ہی دعا پڑھی جاتی ہے. مگر مجھے کوئی تاریخ, کوئی مورخ ایسا بتائیے کہ جب رسول اسلام نے سوار ہو گئے گھوڑے پر علی جانے کے لیے خیبر میں, تو بازو تھاما اور دعا پڑھنا شروع کی. دعا کہاں پڑھی؟ سینے پہ نہیں. یا رسول اللہ دعا پڑھیے سینے پہ. مرب سامنے ہے, انتر سامنے ہے, حارث سامنے ہے, خیبر سامنے ہے, لشکر سامنے ہے, تیر سامنے ہے, قبر سامنے ہے, نیزے سامنے ہیں, دشمن سامنے ہیں. رسول پڑھ رہے ہیں پشت پر دعا. اے رسول اللہ, پیچھے تو سارے مسلمان ہیں. کہ خبردار, خطرہ جدھر ہوتا ہے دعا ادھر پڑھی جاتی ہے. علی کو یہودیوں سے خطرہ نہیں ہے, مسلمانوں سے خطرہ ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. علی چلے, علم ہاتھ میں ہے. لمبی چوڑی داستان ہے مگر ختم کر رہا ہوں, بات مجھے آگے جانا ہے. آئے وہ ہیں قلعے پر یہودی. قلعے تو آپ نے دیکھے ہیں نا, قلعوں میں روزن بھی ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں لوگ کہ کون جا رہا ہے, کون آ رہا ہے, سپاہی کہاں تک آ گئے, وہ بھی دیکھ رہے تھے. اور نجومی بھی تھے, نجومی ستاروں بھی دیکھ لیتے تھے, اور حساب لگا لیا کرتے تھے. مگر اس کا کیا حساب لگائیں جس کے دروازے پہ ستارہ سلام کرتا ہو؟ بھائی اس کا کیا حساب لگائیں گے؟ علی نے پتھر میں علم کو گاڑ دیا. اس نے کہا ارے یہ کوئی اور نہیں, آج تو کوئی اور آیا ہے. بھائی یہ وہ نہیں ہیں جو روز آتے تھے. اچھا وہ آتے تھے روز, وہاں کام وہ مرم نے نکر آیا گئے, ہلکا تھا اشارہ. مگر آج یہ نہیں, تمام کر رہا ہوں اپنی بات کو, عزیزوں مجھے کہیں اور آنا ہے بھی. تاریخ کہتی ہے کہ علی آئے, رجس پڑھا, ادھر سے مرحب آیا, ادھر سے علی آئے. علی نے کہا اپنا تعارف کرا. اس نے تعارف کرایا, میں مرحب ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. علی نے کیا کہا؟ علی نے اپنا تعارف کرایا, انا الذی سمتنی امی حیدرہ, میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا. میں وہ ہوں کہ جس کا نام میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. اے میرے مولا, کبھی نہیں کہا کسی مقام فخر پر کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. انگوٹھی دی فرشتوں کو, جب نہیں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. روٹیاں دی, جب نہیں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. شب ہجرت سو گئے, تب نہیں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. ذوالشیرہ میں وعدہ کیا, تب نہیں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. شب ہجرت سوئے, نہیں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. فتح مکے کے موقع پر کچھ شک نہیں کی, نہیں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. اے میرے مولا, آج اپنی ماں کا نام کیوں رہے ہو کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. خبردار, ارے خیبر کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, میری ماں کو اور دیواروں در کو ایک نسبت ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, آج ماں کا اس لیے حوالہ دے رہا ہوں اپنی ماں کا کہ جس کے سامنے کعبے کی دیوار نہ ٹھہری, خیبر کا دروازہ تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
साथ और पढ़ें हजरात। आ गए अजीजों, मरहब का कत्ल भी हो गया, मैंने जल्दी से कर दिया। अब पूरा लश्कर इस्लाम अली खंदक में उतरे, दो उंगलियों को इशारा किया, खैबर का दरवाजा अली के हाथों पर आ गया। ये थी खंदक, हर किले के नीचे खंदक होती है, उसमें पानी छोड़ा जाता है जिससे दुश्मन ना आए। अली ने हाथों पर खैबर के दरवाजे को लिया, इधर लश्कर इस्लाम, एक सिरा इस किनारे पर, दूसरा इस पर। अली ने कहा आइए, अभी ने माले गनीमत लूटने की है ना, इन्हें तो गनी बनना है। आप गौर कीजिएगा, बीवियों ने ताना दिया था कि जहां मुझ पे अपनी गनी होने का रोम मार रहा है, दे अली के जुल्फकार को दुआए कि खैबर के सदके में तो गनी हो गया। ये तारीख में जुमला मिलता है, तारीख में जुमला मिलता है। जाकर के सुनो, आखिरी बात पेश कर रहा हूं अजीजों, ये खैबर का दरवाजा अली ने बनाया पुल, कहा शर्माओ नहीं, आइए आइए आइए, ये सवार हो गए, इधर उतारा। मगर तारीख कहते जब ये लोग आए इधर, अली ने हल्का सा इशारा किया तो ये बोले या अली। जब इन्होंने कहा या अली तो अली ने ये इशारा किया, ये बोले या अली या अली या अली या अली। ए मौला ये क्या करवा रहे हो? कब मैं बता रहा हूं कि खैबर तक तो या अली कहना असहाबे किराम की सुन्नत थी, ये बाद में बिदअत कैसे हो गया? या अली या अली या अली या अली, इधर से लिया इधर, इधर से लिया इधर, इधर से लिया इधर, उतार रहे। अली ने पुल बनाया, पुल। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, उसने कहा मौलाना मिंबर रसूल की तो कम से कम शर्म कर लिया करो। मैंने कहा क्यों? का पुल था वो। मैंने कहा और का पुल था, पुल जानते ही नहीं हो। मैंने कहा बताओ पुल की डेफिनेशन क्या है? कि पुल है गंगा का, पुल है जमुना का, पुल है साबरमती का, ये है पुल। और मौलाना वो जो छोटे छोटे होते हैं ना, वो पुल नहीं होते, वो क्या होता है कि पुलिया होती है। अरे मैं कुछ कह रहा हूं, साबरमती का पुल है, गंगा का पुल है, जमुना का पुल है। लेकिन ये जो छोटे छोटे हैं इन्हें पुल नहीं कहते। जहाँ एक कदम रख के आदमी चला जाए उसे कहते हैं पुलिया। बड़ा पुल है, छोटी पुलिया है। अजीज आप देख रहा हूँ कि आप कितनी मेहनत से सुन रहे हो, मैं कितनी अकीदत से पढ़ रहा हूँ। हाँ मुझे जनाब के पास तक जाना है, कसम खुदा की थी पुलिया की जरूरत। मगर लोग कहते हैं जब पुल थोड़ी था, ये तो पुलिया थी, ये तो पुलिया थी, ये तो पुलिया थी। पुल तो बहुत बड़ा होता है। मैं जब पुलिया थी, पुलिया से भी छोटी थी, बिल्कुल पुलिया थी। मगर इतना तो पता चल गया कि बगैर अली के असहाबे किराम खैबर की पुलिया पार न कर सके। अभी नई बात आई, इंशाअल्लाह आप जानेंगे। अरे जब बगैर अली के खैबर की पुलिया पार न कर सके तो पुलिस सराज क्या पार करेंगे? खुदा सलामत रखे आपको। तो यह है अजीजों खैबर का निशान। आज ये निशान हमारे हाथ में है। रसूल ने कहा था अता करूंगा। अता के माने जानते क्या होता है? अता कहते उसे हैं कि जो दे के वापस ना लिया जाए, उसे कहते हैं अता। ये तो शायद कह देते हैं खैर अता कीजिए, ये कहना और है। लेकिन अता डिक्शनरी में उसे कहा जाता है कि जिसे दे के वापस ना लिया जाए, उसे कहते हैं अता। आप कहेंगे मौलाना दलील से बताइए कि कैसे कहते हैं? दलील दूं? रसूल ने कहा कल अता करूंगा, हैं?
لَأَعْطِيَنَّ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ کر علم عطا کروں گا. الحمدللہ آج تک ہمارے پاس ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں اور قرآن سے کہہ دوں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر عطا کیا. صاحب کوثر بھی ہمارے پاس ہے، لمبردار بھی ہمارے پاس ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہی علم حسن کے پاس میں آیا، پھر یہ علم حسین کے پاس آیا، اور یہی علم کربلا میں عباس کے پاس آیا. مگر اس سے پہلے ایک جگہ اور نمبرداری ہے تاریخ میں مولا عباس کی. بتایا میں نے کہ عزیزو جس عباس کے لیے علی دعائیں کر رہا ہو، نماز شب کا نتیجہ ہے عباس. بھیا عقیل سے کہہ رہے ہیں بھیا ایک ایسے خاندان میں شادی کرا دو جہاں کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. عزیزو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بہادر بیٹا پیدا ہو تو زمانے والوں مجھے علی کی کوئی بزدل اولاد دکھاؤ. اگر عباس ہی بہادر ہے تو کوئی بزدل بیٹا دکھائے تاریخ کہ فلاں بیٹا بزدل تھا، فلاں بیٹا بزدل تھا. مگر جس کو جیسا موقع ملا اس نے وقت کے لحاظ سے عصمت کے سائے میں جو بھی شریعت کا حکم ہوا اس کو اس نے ویسے ہی بجا لائے. جنگ صفین مولا خود موجود ہیں اور ایک مرتبہ علم برداری ہے. عباس کو علم دیا گیا. عمر کتنی ہے؟ تاریخ نے 13 سال لکھی ہے. 13 سال کی عمر میں علی کے ہوتے ہوئے علم برداری. اور جب گھوڑے پہ سوار کیا گیا جناب عباس کو اور مولا علی نے سجایا، وہی امامہ ہے، وہی انداز ہے، وہی تلوار ہے، وہی گفتار ہے. اور ایک مرتبہ جب عباس علی کی نگاہوں میں علی بن گیا، عجیب جملہ کہا ہے میں نے عزیزو، جب عباس علی کی نگاہوں میں علی بن گیا، جا میرے لال خدا حافظ. ایک مرتبہ عباس چلے. اب تاریخ کہتی ہے کہ انداز وہی ہے، چال وہی ہے، گفتار وہی ہے. رجس ویسے ہی پڑھا، حملہ کرنا شروع کیا. اب جب عباس نے حملہ کرنا شروع کیا تاریخ کہتی تھی کہ اتنے ایک اوپر سے نیچے آتا تھا. عباس 70 پھینک دیتے تھے، ہر طرف سے آواز آنے لگی آلما آلافیز آلما آلافیز آلما آلافیز. یہ نیچے آنا چاہتا تھا، ایک اور پیچھے بھیجا، وہ اس سے ٹکرایا، وہ اس سے ٹکرایا، وہ اس سے ٹکرایا. جنگ کا سما بدل گیا. آلما آلافیز آلما آلافیز آلما آلافیز. ارے مسلمان نکل آئے. علی نے وعدہ کیا تھا میں میدان میں نہیں آؤں گا. یہ تو علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے. میں کہوں گا اے میرا مولا عباس، اے غازی عباس، اے تاج وفا، اے شہنشاہ وفا، اے آبروی وفا، اے روح وفا، اے جان وفا، اے مولا ارے تھوڑا سا انداز بدل دو، تھوڑا سا انداز بدل دو. اس لیے شاعر کہتا ہے کچھ ایسے مرگ شکن ہیں حیات کے تیور، انہوں سے فکر کی نظریں فدا نہ ہو جائیں. علی کی طرح تو نکلے ہو، سوچ لو عباس نصیریوں میں کہیں تو خدا نہ ہو. اس لیے کہ عجیب قوم ہے. تو جب تک ہر طرف سے آواز آنے لگی علی 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 آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے. اب علی سے برداشت نہ ہوا. علی میدان میں آئے اور ایک مرتبہ میدان میں آنے کے بعد علی نے عباس کے چہرے سے نقاب الٹ کے کہا اور دشمنوں یہ علی نہیں ہے، ابن علی ہے. تو عزیزو یہ ہے نمبرداری جس کے لیے علی دعا مانگ رہا تھا کہ بھیا عقیل ایسے گھرانے میں میری شادی ہونا چاہیے
تاکہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ جہاں وفا تمام ہوتی ہیں اس نام کا نام ہے عباس، جہاں وفائیں سمٹ جاتی ہیں اس ذات گرامی کو کہتے ہیں عباس۔ تو عزیزو یہ علم اس عباس غازی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر علم اٹھایا ہے اور کھالوں پر آیا ہے تو عزیزو اس علم کی لاج رکھنا ہمیشہ، علم کی لاج رکھنا، اس لیے کہ بازو کٹ گئے مگر پھر وفا نہیں ہوئی۔ اس علم کا اور وفا کا ایک رشتہ ہے عزیزو، اس وفا کا اور علم کا ایک رشتہ ہے۔ میں نے بتایا نا کہ یہ علم ایسے نہ آیا ہم تک، عباس غازی کے پاس ہے، آج بھی وہ علمبردار ہیں۔ مجھے اگر اجازت ہو اپنے مسدس کے 2-3 بند یاد آ گئے ہیں جو میں نے بچپن میں کہا تھا علم کے عنوان سے کہ ہر قوم ہر قبیلے کی تو شان ہے علی، ہر قوم ہر قبیلے کی تو لاج ہے علی، عباس نامدار کی معراج ہے علی، خیبر میں کس کے ہاتھوں کا محتاج ہے علم، ہر قوم ہر قبیلے کی تو لاج ہے علم، ہر قوم ہر قبیلے کی تو لاج ہے علم، خیبر میں کس کے ہاتھوں کا محتاج ہے علم۔ اسی علم کے واسطے تو بے قراری تھی، خیبر کی شب شام میں بھی شب بیداری تھی، خیبر کی شب شام میں بھی شب بیداری تھی۔ ہم ہیں حسینی، اپنی تو پہچان ہے علم، تو رہت ہے زبور ہے قرآن ہے علم، میسم میں اور بوذر و سلمان ہے علم، کافی نہیں ہے دیکھو مسلمان ہے علم، جو سنت رسول سے منہ کو پھرایا ہے اس کو تو بار بار نبی نے اٹھایا، اس کو تو بار بار نبی نے اٹھایا ہے۔ اور نفرت ہوئی ہے جب سے علی کو ملا علم، پیراندیوں نے فتووں کی دینے دیا نہ دم، جاؤ گی اس کے پاس تو جل جائیں گے قدم، بدعت کی روشنائی اگلنے لگا قلم، دستے علی میں جاتے ہی ارماں پگھل گئے، موسم کی طرح لوگ علم سے بدل گئے۔ ہم کو دیا نبی نے، ہم اس کو اٹھائیں گے، اگر مر گئے بہشت میں بھی لے کے جائیں گے، اور انبیاء کو اس کی زیارت کرائیں گے، رضوان کو قریب بلا کر سنائیں گے، فتووں کی گرد اس کے پھریرے سے چھاڑ دے، عباس کا علم گئے جنت مادار دے۔ سلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے عزیزو، علم کی قسمیں کھائے جاتی ہیں۔ عباس غازی کے ذریعے ہم تک یہ علم پہنچا، اس علم کی لاج رکھنا، اس علم کی شان رکھنا، اس لیے کہ یہ علم زینب کی ڈھارس ہے۔ مجھے معلوم ہے کل سے علم کی تیاریاں ہو رہی ہیں، صفائی چل رہی ہے میرے یہاں بھی روم پہ کہ صاحب علم آنا ہے مولانا، علم آنا ہے مولانا۔ قسم خدا کی میں نے یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے کس وقت تک علم آئے گا، کہ مولانا ہر ایک گھر گھر میں علم جاتا ہے، ہر گھر گھر میں علم جاتا ہے۔ عزیزو کیا سمجھ رہے ہیں جو گھر گھر میں علم جانا ایسے رسم نہیں سمجھو، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے شب عاشورا خیمے میں عباس جا رہے تھے۔ بہن زینب گھبرانے میں حاضر ہوں، ام کلثوم گھبرانے ہی میں موجود ہوں، بھائی ام لیلا تم پر میرا سلام۔ آج عباس نہیں ہے، عباس کا علم آ رہا ہے۔ اے میرے مومنوں، میرا ماتم کرنے والوں، میرے چاہنے والوں، مایوس نہ ہو، میں گھر گھر آ رہا ہوں، گھر گھر عباس جا کے دیکھ رہے ہیں اللہ اللہ۔ مگر عزیزوں میرا کلیجہ پھٹ گیا اس وقت جب میں نے دیکھا کہ 2 جوان بچے آئے ہیں، دونوں کے ہاتھوں میں علم ہے۔ ایک مرتبہ کا مولانا دروازہ کھولو، میں نے کہا کون ہوگا مولانا دروازہ کھولو۔ اب تو میں نے دروازہ کھولا تو خوبصورت نوجوان 2 علم لیے کھڑے ہوئے ہیں، میں تعظیم کو اٹھ گیا، مگر جب میں نے علم کو
مسائل میں بس تصور ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے, یہ دیکھیں چھوٹی سی مشکیزہ لگی ہوئی ہے, کہیں بھی علم میں مشکیزہ نہیں ہوتا, ایک چھوٹا سا مشکیزہ ہوتا ہے, چچا بھتیجے کا ساتھ ہے. اللہ اللہ عجیب منزل ہے. ہاں عزیزو, خدا تمہیں سلامت رکھے, آپ کے بازوؤں کو سلامت رکھے. عالم آ گیا, میں بھی کھڑا ہو گیا, میں نے بھی ماتم کرنا شروع کیا. میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں جناب عباس کے مسائل پڑھ سکوں, ان کی شہادت پڑھ سکوں. بس لفظ علم پر مجھے بولنا ہے, لفظ علم پہ مجھے بولنا ہے. عزیزو, جب آپ کا غازی عباس جانے لگا نا, اور ایک مرتبہ حسین نے علم لیا, علم پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. حسین نے علم ہاتھ میں لیا, خاک پر بیٹھ گئے. انا للہ انا للہ. بہت روئیں گے آپ, بہت روئیں گے آپ, مگر کتنا روئیں گے. ایک وہ بچی جس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا, دامن جل گیا تھا. ارے جس کا دامن جلا تھا, کبھی اس مومن کے آگے آتے ہیں, کبھی اس مومن کے آگے آتے ہیں. اے میرے چچا کے زخموں کا مرا نہیں آسان. ہاں عزیزو, محرم تمام ہونے جا رہا ہے. آج وہ فرش مخمل نہیں ہے, آج وہ انداز نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا, اور اس کے بعد میں امام حسین نے کہا, عباس جاؤ میرے شیر ابا جاؤ, پانی کی سبیل کرو. عجیب منزل ہے, تلوار نہیں ہے, عباس کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ ہے. ارے وہ ام البنین کا لال سکینہ جس کے قدموں میں سڑک کے بے ہوش ہو گئی ہے, بے ہوش ہو گئی ہے, بے ہوش ہو گئی ہے. ننے ننے بچے آئے, اپنے اپنے کوزے لے آئے, سکینہ کے قدموں میں رکھ دیے. حسین کی بیٹی, عباس کی بھتیجی, الکاش الکاش الکاش. میں بہت پیاسا ہوں سکینہ, سکینہ مجھے پانی پلا دینا. سکینہ لو عزیزو, عباس چلے, عباس فرات کی طرف چلے. میں نے کہا میں جنگ نہیں پڑھوں گا, میں جنگ نہیں پڑھوں گا. اور جانے کے بعد مولا نے فرات پہ قبضہ کیا. اس کے بعد میں مشق سکینہ کو بھرا اور ایک مرتبہ لے کر کے چلے. تاریخ کہتی ہے کہ جیسے خیام حسینی کی طرف لے کر کے چلے, ارے بھاگا ہوا لشکر سیمٹ آیا. ایک مرتبہ لشکریوں نے کہا, ارے پانی خیمے تک نہ جانے پائے, اگر پانی خیمے میں چلا گیا, اینا اینا ہرملا, اینا اینا ہرملا. مگر ایک تلوار چلی, عباس کا دایاں بازو ختم ہوا. عباس نے علم کو سنبھالا, مشکیزے کو ہاتھوں میں لیا, دوسری تلوار چلی, یہ بازو ختم ہوا. عباس نے مشکیزے سامنے سکینہ,
کہا میری مدد کرو. حسین نے کمر کو پکڑ لیا. آئے ہائے اب تک کی شہید نے آواز دی. اکبر بازو تھام کے جاتا تھا, کبھی عباس بازو تھام کے جاتا تھا. اب کوئی نہیں ہے. علی اکبر نے سہارا دیا. بابا اٹھو بابا, میرے لال کا بیٹھو بھی. خدا کسی غم میں نہ رہا. 1400 سال ہو گئے عزیزو, تم نے کربلا اپنے آنکھ سے نہیں دیکھی, وہ منظر ہم نے اپنے آنکھ سے نہیں دیکھا. ہاں ہاں سنا ہے علم کیسے آیا تھا. آج آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں علم آیا ہے, روح کانپ جاتی ہے. آپ سمجھ رہے تنا علم آیا ہوگا نہیں, ایک 4 سالہ بچی بھی آئی ہوگی. چچا میرے غربت کا واسطہ, ان کے گھروں کو آباد رکھنا. حسین پہنچے. تاریخ کہتی کہ ایک مرتبہ حسین جھکے, خاک سے کچھ اٹھایا, سینے سے لگایا, پھر تھوڑی دور چلے, پھر جھکے, پھر کچھ لکھا. مقاتل میں ملتا ہے عباس کی شان میں اٹھائے. ہائے میرا بھائی, ہائے میرا بھائی. عزیزوں میں نے کہا میں شہادت نہیں پڑھوں گا, میں مر جاؤں گا, غازی کی شہادت پڑھوں گا. تو اللہ اللہ میرا اتنا ضرور ہے. پھر یعنی کہا علم کو اٹھایا. ادھر علم کو حسین نے اٹھایا. جیسے علم اٹھا, ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا چچا کا علم آ گیا. آواز بچوں, بچوں جلدا, ارے خیمے سے نکل آؤ, اپنے اپنے کودے لے آؤ. وہ میرے چچا کا علم, وہ میرے چچا کا علم, وہ میرا چچا آ گیا. آ جاؤ, پانی آ گیا. مگر علم کو پھر جھٹکا لگا. سکینہ نے کہا یا اللہ میرے چچا کی خیر ہو. علم پھر برآمد ہوا. سکینہ نے کہا جلد آ جاؤ, جلد آ جاؤ. بچے دوڑے ہو آئے, کودے سکینہ کے پیروں میں رکھ دیے. سکینہ میں بہت پیاسا ہوں, اے سکینہ میں بہت پیاسا ہوں. حسین کی بیٹی تجھے زر کا واسطہ, میں بہت پیاسا ہوں. مگر ایک مرتبہ جب علم قریب آیا اور قریب آیا اور قریب آیا اور قریب آیا, سکینہ آگے بڑھی, آگے بڑھی. اب جو دیکھا چچا نہیں بابا گیا تو گیا نا. آگے بڑھی, علم حسین نے کہا اے میرے بابا میرا چچا کیا ہوا. آجا سکینہ, تیرا چچا مارا گیا. اور آپ بابا ختم ہو گئے. سکینہ نے کہا جا, اب پانی لہو ہے. Come,